وہ رسول جو معبد کی بکری کے تھنوں پر ہاتھ لاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر قحط زدہ مفلوج بکری کے تھنوں سے دودھ دوہتا ہے، اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور معبد کے گھر کے سارے برتنوں کو دودھ سے بھر دیتا ہے، اور اس دن کے بعد 18 سال تک بکری زندہ رہتی ہے اور صبح و شام گھر کے مٹکے دودھ کے بھر بھر کر دیتی ہے، کیا اس نبی کا بھی فاقہ جو ہے وہ حالت قحط اور حالت مجبوری میں تصور کیا جائے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور دولتیں امت میں تقسیم فرما رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلے، میں چاہوں تو دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں یہاں اکٹھی کر دی جائیں اور سلواقیں ہوتی نہیں۔ جو نبی زمین پر قدم رکھتا ہے عبداللہ بن جابر انصاری کے باغ میں، تو اس کی کھجوروں کے خشک درختوں کو کھجوروں سے بھر دیتا ہے، ایک نگاہ سے جو کایا پلٹ دیتا ہے۔ اس نبی کی نسبت یہ تصور کرنا کہ ان کے فاقے اس لیے تھے کہ کھانے کو نہ ملتا تھا، یہ کفر ہے۔ ان کے فاقے دینی حکمت کے لیے تھے، یہ سجانے کے لیے تھے کہ فاقہ بھی جسمانی اور روحانی دونوں اعتبارات سے افادیت کا باعث۔ آج ڈائٹیشن یعنی کھانے کو بیلنس رکھنا اور حسب ضرورت کھانا اور ضرورت کے بغیر کھانا ترک کر دینا، یہ مستقل موضوع ہو چکا ہے، مستقل فن بن چکا ہے، اور امریکہ اور یورپ میں ڈائٹیشن کے باقاعدہ پروفیسرز ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں باقاعدہ شعبجات ہوتے ہیں۔ یہ تصور ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے، وہ تصور ڈائٹیشن کا دنیا نے کہیں اور سے نہیں لیا، اگر لیا ہے تو مصطفیٰ کے فاقوں سے لیا ہے۔ یہ حضور کے فاقوں نے ڈائٹیشن کا تصور دیا۔ آج آپ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص کا جسم بھاری ہو جاتا ہے، بھاری بھرکم ہوتا ہے تو وہ ڈائٹنگ کرتا ہے، آپ اس کے جسم کو گھٹتا ہوا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی کیا ماجرا ہے، تو وہ کہتا ہے میں ڈائٹنگ پر ہوں۔ یہ ڈائٹنگ کیا ہے؟ یہ وہی فاقہ ہے جو حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ چوتھا نقطہ حضور کی سنت سے یہ ملتا ہے کہ حضور نے کبھی مرغن غذائیں پسند نہ فرمائی، خشک غذاؤں کو اکثر کھاتے ہیں اور متوازن اور معتدل خوراک کو تناول فرماتے ہیں، اور مرغن غذاؤں سے بالعموم اجتناب فرماتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غذاؤں میں بھی جس جس شے کو استعمال فرمایا، اگر اس کا بھی جائزہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی طب کو صرف اور صرف غذائے نبوی کو موضوع بنا کر مستقل تحقیق کرنی چاہیے، تو اسے پتا چلے اس تحقیق کے نتیجے میں کہ اگر غذا کے ان اجزاء کو کامل طور پر آج اجاگر کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جسم ہر مرض سے صرف اس غذا کی برکت سے نجات پا جائے۔ اس لیے کہ آج یہ اصول طے ہو گیا ہے کہ امراض قلب کا راستہ بھی معدے سے جاتا ہے، دل کی مرضیں بھی معدے کے راستے سے آتی ہیں، اور ہر مرض انسانی زندگی میں معدے کے راستے سے جاتی ہے، اور معدے کا کام کھانا اور اس کو ہضم کرنا ہے۔ اگر اسی بات پر کنٹرول کر لیا جائے تو انسان متعدد امراض سے نجات پا جاتا ہے، اور غذائے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان جسمانی امراض سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے آداب بھی مرمت فرمایا۔ اگر کھانا ایک ہی نوعیت کا ہو تو فرمایا کہ دائیں بائیں اور مختلف مقامات میں سے تھال میں سے نہ کھائیں بلکہ اپنے سامنے سے کھائیں، یہ کھانے کی ایٹیکیٹ عطا کی ہے۔ اور کھانا مختلف نوعیت کا ہو، پھل ہو طرح طرح کے، اور وہ ایک ڈش میں موجود ہوں تو اجازت دی کہ پھر اس ڈش میں سے جہاں سے چاہیں اٹھا کے کھائیں، یعنی فرق قائم فرمایا۔ اگر سالن ہے ایک چیز میں سے آپ کھا رہے ہیں تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں فرمایا کہ ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے، اگر اس تھال کے اندر اشیاء مختلف ہیں تو پھر جہاں سے چاہے کھائے۔ یہ سب کچھ حضور کے عمل اور حضور کی سنت سے ثابت ہے، جس کو صحابہ کرام نے اپنے مشاہدات کی بنا پر بیان فرمایا۔ ہر چند کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے پینے میں کچھ لذیذ غذاؤں کا اہتمام نہ فرماتے، بلکہ یہاں تک بھی ہے نعمان بن بشیر صحابہ سے کہتے ہیں الستم فی طعام و شراب ما شئتم لقد رأیت نبیکم لا یجد من الدقر ما یملؤ بطنہ، کہ لوگو تم بھوک کا شکوہ کرتے ہو حالانکہ جو چاہتے ہو کھانے پینے کا تمہیں مل جاتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو اپنی زندگی میں ظاہراً اتنی روکھی کھجور بھی نہ رکھتے تھے کہ اس سے ایک مرتبہ پیٹ بھر کے کھا سکے۔
یہ سب کچھ کیوں تھا کہ جو آتا تقسیم فرما دیتے، خود کم کھا کر اور فاقے کر کے گزارا کر لیتے۔ اور توجہ طلب یہ بات ہے، قطع نظر روحانی طاقت کے، قطع نظر معجزانہ طاقت کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 برس کی پوری خوراک اگر وزن کے اعتبار سے اسے کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ اتنی کم ہے کہ کس کائنات کا کوئی فرد اتنا قلیل غذا کھانے والا میسر نہیں آئے گا۔ اور انسان تعجب کرتا ہے کہ اتنی تھوڑی غذا سے بھی کوئی شخص زندہ رہ سکتا، اور معجزانہ طاقت سے قطع نظر اتنا قلیل کھا کر جسمانی طاقت حضور نے اتنی پائی کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ صرف میرے جسم کو 40 پہلوانوں سے زیادہ طاقتور بنایا۔ اس میں اس ہمت کی بات نہیں کر رہا جو نبوت کی برکت سے ہے، جو معجزانہ کمال سے ہے، یعنی قلیل غذا کھا کر جسمانی طاقت اتنی قائم رہی کہ 40 پہلوانوں سے بھی بہتر جسمانی طاقت کے حامل تھے۔ حتیٰ کہ اس دور کے ایک بہت بڑے کافر پہلوان نے قبول اسلام کی دعوت پر حضور کو چیلنج کیا۔ یہ اس خیال کا رد ہے کہ شاید تھوڑا کھانے سے انسان کمزور ہو جاتا، یہ بات غلط۔ چیلنج کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کشتی میں تو مجھے پچھاڑ لے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آقائے دو جہاں نے اس کے چیلنج کو قبول فرما لیا، اس سے کشتی لڑی اور کشتی میں اسے پچھاڑ دیا، وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ جسمانی طاقت کی بات ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کا یہ عالم کہ وہ طویل مسافتیں بھی پیدل کرتے، کبھی سواری کرتے کبھی پیدل کرتے، جہاد میں بنفس نفیس تشریف لو، غزوات میں بنفس نفیس تشریف لے جاتے، سواریاں بھی کرتے، تمام جسمانی مشقت کے کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات تک اپنے دست اقدس، یعنی یہ جسمانی صحت کی کیفیت ہے۔ اس کا راز ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ حضور کی خوراک ہے، اور اس خوراک کو دنیاوی حکمت کے حوالے سے بھی اور حضور کی سنت اور اس محبت کے حوالے سے بھی اپنانا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے گوشت کھانا بھی تھا۔ حضور علیہ السلام اکثر بکرا یا بکری کا گوشت پسند فرماتے، اور بالعموم صحیح بخاری میں ہے کہ دستی کا حصہ پسند فرماتے۔ جو اگلے ہاتھوں کا گوشت ہوتا ہے جس کو دستی کا حصہ کہا جاتا ہے یا بونگ کا حصہ کہتے ہیں، تو بکرے کے گوشت میں سے بونگ کی جگہ حضور پسند فرماتے۔ حدیث پاک میں ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور بکرے کا گوشت انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے ایک بونگ میں سے تناول فرمایا، پھر دوسری بونگ میں سے بھی تناول فرمایا، فرمانے لگے تیسری بونگ میں سے بھی دو۔ عرض کیا آقا بکرے کی تو صرف 2 ہاتھ ہوتے ہیں، اگلے ہاتھ صرف 2 ہوتے ہیں، تو 2 ہی بونگوں میں سے گوشت پیش کر چکا، تیسرا کہاں سے دوں؟ فرمانے لگے نادان، اگر تو نہ روکتا تو جتنی بونگیں طلب کرتا تیری ہنیا سے نکلتی چلی جاتی۔ یعنی حضور کی پسند کا یہ عالم کہ بکرے کے گوشت میں سے بونگ کا گوشت پسند فرماتے، اور اس اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس کا ریشہ نہیں ہوتا اور وہ جلدی گل جاتا ہے۔ بکرے کے گوشت کے علاوہ دمبے کا گوشت بھی حضور نے کھایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغ کا گوشت بھی تناول فرمایا، اور مرغ کے گوشت کے کچھ فوائد بھی بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بٹ، تیتر اور بٹیر کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ اس کو ہبارہ کہتے ہیں حدیث پاک میں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بٹیر یا تیتر کا گوشت تناول فرماتے ہوئے حضور کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کا گوشت بھی تناول فرمایا، اور نیل گائے کا گوشت بھی ایک مرتبہ کھانا حضور سے ثابت ہے، نیل گائے کا گوشت۔ اور یہ جو مکڑی آتی ہے، غلوں کے غل کبھی آتے ہیں، وہ بھی غزوات کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ پھر گوشت شوربے والا بھی تناول فرماتے، اور بھنا ہوا گوشت بھی شوق سے تناول فرماتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار صحابہ کے گھر جاتے تو حضور کی آمد کی خوشی پر بکرا ذبح کرتے اور گوشت بھون کر آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی